أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڈھے والے، اس گڈھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڈھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان والے لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود الى آخر السورہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اور بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماں و بہنوں اور خواتین اسلام، رمضان کا مبارک مہینہ، ایسا مہینہ جس کی عبادتیں بہت زیادہ بڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالی جن کا اجر دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ کہ جس کی یاد میں مومنین سارا سال گزارتے ہیں، نیکیوں کا کمانے کا مہینہ، ایسا مہینہ جس کے برکات سے
آدمی ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہتا ہے۔ تو یہ مہینہ اس کے کئی ایام گزر چکے ہیں، تقریباً آدھا مہینہ ہو چکا ہے، ابھی آدھا مہینہ باقی ہے۔ جو لوگ استغفار، اپنے بخشش گناہوں کی اس کی جستجو میں ہیں، اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے صرف چند ایام باقی ہیں۔ تو ان ایام میں محنت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اپنی غلطیوں کی تلافی کر لیں، اور جہنم سے اپنے گردنوں کو چھڑا لیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام قسم کی بیماریوں اور دوسری پریشانیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ سورۃ البروج کی تفسیر و تشریح پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ نے ابھی اس سورت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا، تو چلیے ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ سورت کے اندر جو موضوع جسے بنایا گیا ہے وہ اصل موضوع ہے کہ مومنین کے ساتھ ہمیشہ جو کفار سلوک کرتے ہیں اور وہ جب صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے صبر کا انہیں بدلہ دیتا ہے۔ تو آزمائش کا دور، پریشانیوں کا دور جو مومنین کی زندگی میں آتا ہے، اس کے طرف اس سورہ میں اشارہ ہے۔ تو چلیے اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جو مختلف قسم کے قلعوں والا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے بروج کا۔ بروج برج کی جمع ہے، برج کہتے ہیں ٹاور کو، برج کہتے ہیں اونچی عمارت کو، برج کہتے ہیں قلعے کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ یہ جو آسمان ہے اصل میں اس میں قلعے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں اس سے مراد دروازے ہیں۔ تو عزیز دوستو، بہرحال آسمان جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دروازے بنائے ہیں، اس کے اندر اللہ نے قلعے رکھے ہیں۔ تو یہ ہے آسمان، جسے ہم صرف ایک نیلے گگن کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر کچھ اور ہے۔ یہاں پر عمارتیں ہیں، یہاں پر قلعے ہیں، یہاں پر دروازے ہیں، بلند دروازے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان جو قلعوں والا ہے اس پر اللہ نے قسم اٹھائی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز پر چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن مخلوق کو اس کی اجازت نہیں، وہ صرف اللہ ہی کی قسم اٹھائے، کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ اور اللہ جس چیز پر قسم اٹھاتا ہے اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ چیز سب سے پہلے بہت ہی اہمیت والی چیز ہوتی ہے، وہ بڑی بھیانک اہتمام کی حامل ہوتی ہے، اور دوسری وہ چیز مشہور ہوتی ہے، خاص طور پر عربوں کے درمیان جو ان چیزوں سے اپنے روزمرہ زندگی میں انہوں نے واقفیت حاصل کی ہو، تو ایسی چیزوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے۔ تو والسماء ذات البروج، آسمان کا قسم، آسمان کی قسم جو قلعوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور ایک وعدہ کیے ہوئے دن پر قسم، یعنی قیامت پر قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت پر قسم اٹھاتا ہے۔ وشاہد ومشہود، دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے۔ تو یہاں پر کون سی چیز دیکھتی ہے اور کون سی چیز جسے دیکھی گئی ہے، کون سی چیز مراد ہے؟ تو عزیز دوستو، اس تعلق سے آپ ساری دنیا کو سمو سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو دیکھ رہی ہے، اور ہر وہ چیز جسے دیکھی گئی ہے یا پھر دیکھی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں پر قسم اٹھایا۔ تو اس سے مراد یہ کہ ہر وہ چیز، یہاں تک بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کی شہادت کے لیے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان پر ہے۔ تو بہرحال ہر چیز اس کے اندر داخل ہے، ایک عام قسم ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو عام صفت مخلوقات کے اندر ہے یہ بہت بڑی صفت ہے، دیکھنا اور دیکھے جانا، یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ نے جو مخلوقات کے اندر رکھی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، اللہ نے کہا کہ یہ جو گڈھے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی مار ہے، مارے گئے گڈھے والے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گڈھے والوں کو یاد کر رہا ہے۔ اصحاب کہتے ہیں لوگوں کو، اخدود کہتے ہیں گڈھوں کو جو زمین میں کھودے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر زمین میں کھودے گئے گڈھوں، جو لوگ جنہوں نے گڈھوں کو کھودا ہے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر مار ہے، یعنی انہیں عذاب ہے۔ تو یہ گڈھے والے کون ہیں؟ یہ گڈھوں کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو عزیز دوستو، مختلف یہ گڈھوں کی لمبی بڑی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔
جب بھی مومنین کو ظالموں نے آزمانا چاہا، ظالموں نے اپنی ستم ظرفی کا ہدف بنایا، تو اکثر لوگوں نے گڈھے کھود کر اس میں مومنین کو پھینکا ہے۔ یہ کام کرنے والا فرعون بھی تھا اور دوسرے ظالمین بھی تھے۔ اور ایک واقعہ مفسرین عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جس نے جادوگری کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا۔ تو راستے میں اسے ایک راہب، ایک اللہ والے سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ اللہ والے کے پاس بھی یہاں جانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اللہ والے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں کے ایک حواریین یا پھر حواریین کے حواریین تھے جن کے پاس توحید کا علم تھا، جن کے پاس اللہ کی معرفت کا علم تھا۔ تو یہ جو تھے یہاں پر اس علاقے میں پہنچتے ہیں تاکہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ تو یہ جو نوجوان تھا اس کی معرفت یہ شخص سے ہو جاتی ہے، تو یہاں سے وہ توحید اور اللہ کی معرفت جاننا شروع کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جادوگری بھی کرتا ہے۔ تو ایک دن اسے یہ چیز الجھن میں ڈال دیتی ہے کہ کون حق پر ہے، یہ جادوگر یا پھر یہ راہب۔ تو اتفاقاً جب یہ سوچ ہی رہا تھا تو اسے ایک مرتبہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور نظر آتا ہے جسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ پتھر اٹھاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں یہ راہب کے اللہ کے نام سے پتھر مارتا ہوں، اگر راہب حق پر ہے تو جانور مر جائے۔ تو گویا کہ اپنی طرف سے اس نے ایک آزمائش کی، تو جب پتھر اس نے مارا تو جانور مر گیا، تو لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا، راستہ آسان ہو گیا، اور اس دن سے یہ جادوگر کے پاس جانے چھوڑ دیتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے یہ اللہ کے ولی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب یہ ولی کے پاس، وہ عالم صاحب کے پاس، اس راہب کے پاس بہت سارا دین سیکھ لیتا ہے تو یہ دین کی تبلیغ شروع کر دیتا ہے۔ بات بادشاہ کے ایوانے تک پہنچتی ہے، بستی میں بات پھیل جاتی ہے اور بستی میں کئی لوگ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بادشاہ تھا وہ اس کی بات کو نہیں مانتا، وہ اپنی بت پرستی میں اڑا ہوا تھا۔ تو جب اس نے نہ کہ صرف بت پرستی میں اڑا ہوا تھا بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، تو اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا کہ یہ اپنی بات میں بہت دور پہنچ گیا ہے تو اس نے چاہا کہ اس نوجوان کو قتل کریں۔ تو نوجوان کو قتل نہیں کر پایا، مختلف کوششیں ہوئی، میں واقعہ مختصر بتاتا ہوں۔ مختلف کوششیں ہوئی، پہاڑوں سے نیچے پھینکا گیا، پانی میں پھینکنے کی کوشش ہوئی، زمین میں دفن کرنے کی کوشش ہوئی، ہر کوشش ناکام ہوئی، اور یہ نوجوان بڑی آسانی سے بچ جایا کرتا تھا۔ یہ لوگ اسے قتل کر نہیں پائے۔ جب وہ مجبور ہوئے تو نوجوان خود نے کہا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں خود تمہیں ایک تجویز دیتا ہوں، میں ایک حل پیش کرتا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ تم کہو کہ اس نوجوان کے رب کی قسم اور اس کے بعد مجھ پر تیر چلاؤ اور میں مر جاؤں گا۔ تو ایسے ہی ہوا، لوگوں کو جمع کیا گیا مجمع کے سامنے۔ یہ جو ظالم تھے یہ چاہ رہے تھے کہ مجمع کے سامنے اگر اسے قتل کر دیا جائے تو لوگ اس کے دین سے پھر جائیں گے۔ اب یہ نوجوان نے اپنی زندگی کا دعویٰ کھیلا، اپنی زندگی کو بیچ کر اس نے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اسے معلوم تھا کہ جب یہ نوجوان کے رب کی قسم اٹھائیں گے تو یہی تو تعلیم اسے دے رکھی تھی گاؤں والوں کو، تو یہاں سے اسلام زیادہ پھیلنے کا امکان ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس چیز کو قبول کر لیا اور اسی طریقے سے اسے کھڑا کر دیا گیا اور اس پر تیر چلائی گئی، اللہ کا نام لیا گیا تو نوجوان فوت ہو گیا، اللہ نے اسے جنت دے دی۔ اب جو لوگ دیکھ رہے تھے ان میں سے بہت بڑی تعداد مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا جو فخر و غرور میں مگن تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے، مار اوجھا پڑا ہے، تو اس لیے اس نے یہ کیا کہ جو بھی مومنین تھے انہیں سزا دینے کی سوچی۔ اس نے جتنی بھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے انہیں ابلا ابلا کر سزا دے رہا تھا۔ تو جب دیکھا کہ بہت بڑی تعداد ہے تو اتنا بڑا ظالم تھا یہ کہ اس نے جا بجا گڈھے کھودے، بہت بڑے بڑے گڈھے کھودے، اس میں دہکتی ہوئی آگ کو ڈالا اور اس کے بعد انہیں لا کر وہاں پر کھڑا کر دیا، اور اس نے اپنی فوج کو گڈھوں کے آس پاس کھڑا کر دیا تاکہ انہیں لائیں، مومنین کو لائیں اور انہیں اس علاقے میں دکھائیں، آگ دکھائیں، اور اس کے بعد ان آگ میں پھینکیں، پوچھیں کہ پھیرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام سے منہ پھیرنے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں ہیں تو انہیں اس آگ میں پھینک دیں۔ اس طریقے سے اس بادشاہ نے نظام بنایا، اور یہ ایک گڈھا نہیں تھا، کئی گڈھے تھے۔ تو اس کے بعد گاؤں کے مسلمانوں کو، مومنین کو اس طریقے سے جلا دیا گیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذی نواس ایک یہودی جو تھا نجران کے اندر، اس سے متعلق ہے کیونکہ اس نے بھی گڈھے کھودے، آج بھی یہ گڈھوں کے نشان موجود ہیں سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں۔ تو فرعون نے بھی گڈھے کھودے۔ تو یہ گڈھوں کھودنا، یہ سمجھیے کہ یہ ظالمین کی تاریخ ہے، جو لوگ ظلم اور ستم ظرفی سے کام لیتے تھے ان کی تاریخ ہے، لو لہان تاریخ ہے، ایک کالا باب ہے ان کی تاریخ میں کہ انہوں نے مومنین کو جلایا ہے۔
اور اس طرف مومنین کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو تم جب اللہ کے لیے اپنے عقیدے کی قربانی دے چکے ہو، باطل عقیدے کو تم نے بالائے طاق رکھا اور توحید کے عقیدے کو تم نے قبول کر لیا ہے، اسی طریقے سے تمہیں تمہارے جسمانی بھی قربانی دینی چاہیے، اللہ اس طریقے سے بھی آزما سکتا ہے۔ تو دونوں طریقے کے انہوں نے قربانیاں دی مومنین نے۔ تو مومنین کی تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے عزیز دوستو۔ آج ہم اس دنیا میں رہ کر چاہتے ہیں کہ بغیر کسی آزمائش کے ہمارا معاملہ آسان ہو جائے۔ عزیز دوستو، آزمائش مومنین کی زندگی کا حصہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کو آزماتا ہے، لیکن مومنین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ یہ مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانی رکھ اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی رکھ۔ یہ مومنین کا طریقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آزمائش تو ضروری ہے، اور اللہ سے دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ اگر تمہیں ہمیں آزمائے تو ہمیں ثبات قدمی کا ثبوت دینے کا موقع دیں۔ تو عزیز دوستو، آزمائش کو مانگنا نہیں ہے، اگر آزمائش آ جائے تو اس میں صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ٹھہرنا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہی قتل اصحاب الاخدود کی طرف اشارہ ہے، وہ مومنین جنہیں یہ ظالموں نے جلایا ہے، ان پر اللہ کی مار ہے، انہیں اللہ قتل کرے گا، انہیں اللہ سزا دے گا، یہ معنی ہے اس کا۔ النار ذات الوقود، یہ جو گڈھے تھے یہ کیسے گڈھے تھے؟ جس میں آگ تھی، اور یہ دہکائی ہوئی آگ، وقود کہتے ہیں دہکائی ہوئی آگ کو، ذات الوقود جسے دہکایا گیا ہے، جس میں ایندھن ڈال کر اس آگ کو دہکایا گیا، وقود کہتے ہیں ایندھن کو۔ اذ ہم علیہا قعود، اور یہ جو ظالم تھے یہ جو ایندھن اور یہ گڈھوں کے آس پاس کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو لشکر کے لشکر بادشاہ کی یہ ایندھنوں کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ مومنین کو گھسیٹ کر اس میں پھینکا جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کا وہ ٹھہرنا، ان کا اس جگہ کھڑنا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی یہاں پر تعبیر کر رہا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مومن پر جب یہ ظلم ہو رہا تھا تو انہوں نے اس ظلم کو اپنے جو ہے شہادت دی، اس ظلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کہ صرف بادشاہ مجرم ہے بلکہ یہ تمام لشکر کے لوگ پورے کے پورے مجرم ہیں جو اس برائی میں ساتھ دے رہے تھے۔ عزیز دوستو، جب برائی دینے کا حکم ہوتا ہے وہ بھی برا آدمی ہوتا ہے، اور برائی میں ساتھ دینے والے وہ بھی برے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ دل سے نہ دیتے ہوں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اچھائی میں آپس میں ساتھ دو اور برائی میں آپس میں ساتھ مت دو، ساتھ مت دو، برائی ہو رہی ہے تو اس میں ساتھ مت دو، اگرچہ کہ وہ تمہارے بڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے طرف اشارہ ہے عزیز دوستو۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کا جرم کیا تھا؟ سبحان اللہ، اسلوب دیکھیے کہ انہیں کیوں جلایا گیا، انہیں کیوں موت کے گھاٹ اتارا گیا، کیا جرم تھا، کیا غلطی کر ڈالی انہوں نے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کا جرم تو صرف یہ تھا کہ انہوں نے عزیز حمید پر ایمان لایا، جو بزرگ اور تمام تعریف کا مستحق ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اس پر انہوں نے ایمان لایا ہے، اور انسان کو انسان کہا، خالق کو خالق کہا، اس میں کیا غلطی ہے؟ اور یہ تاریخی حقیقت ہے، انسانی حقیقت ہے، اسے ہر انسان مانتا ہے، ہاں اپنے جبر اور اپنے تکبر کی بنیاد پر وہ اس کا انکار کرتا ہے، غرور کی وجہ سے انکار کرتا ہے، جیسے فرعون نے کیا، انہیں معلوم ہے کہ وہ بھی ایک مخلوق ہے، حقیقت تو بیان کیا انہوں نے، کیا غلطی ہے، یہ سزا دینے کی کیا ضرورت؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو اللہ جس پر ان لوگوں نے ایمان لایا ہے کون ہے؟ جسے آسمان زمین کی ملکیت حاصل ہے، ملک السماوات والارض، آسمان زمین کا جو مالک ہے اس پر ایمان لائے ہیں، تو پھر اتنی دشمنی دکھانے کی کیا وجہ؟ واللہ علی کل شیء شہید، اور ان کی ہر کرتوت کو اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہا ہے، وہ شاہد ہے، یعنی قیامت کے دن انہیں بدلہ دیا جائے گا، اور دنیا میں بھی عذاب ہے، اور جتنے بھی یہ جو اصحاب اخدود تھے جنہوں نے گڈھوں کو گرمایا، دہکایا اور مومنین کو جلایا، آخرت میں اللہ نے انہیں عذابیں دینے والا ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کا حشر بڑا برا ہوا ہے، بڑا برا حشر ہوا عزیز دوستو، انہیں بدترین طریقے سے انہیں جلا، انہیں برباد کیا گیا، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا، یہ جو ذو النواس تھا اس کی پوری بستی کو اللہ نے اجاڑ دیا، کیا کچھ نہیں ہوا ان ظالم، اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دیا، اللہ نے دنیا میں انہیں آسائش کی زندگی گزارنا نہیں ہموار کیا، بلکہ انہیں دنیا میں اللہ نے برباد کیا عزیز دوستو، یہی تاریخ کہتی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ان کی ہر کرتوت کو دیکھ رہا تھا، ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا، اور دنیا میں بھی اللہ نے انہیں سزا دی اور آخرت میں بھی اللہ نے انہیں سزا دی۔
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اور اس کے بعد اللہ نے کہا بلا شبہ جن لوگوں نے مومنین اور مومنات، مرد مومن اور عورت مومن دونوں کو جن لوگوں نے فتنے میں ڈالا. فتنوں سے مراد عزیز دوستو کئی معنی، ایک معنی فتنے میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا، ایک معنی جلانا، انہیں جلانا، آتش عظیم میں ڈال کر جلانا، یہ بھی معنی آتا ہے دوستو فتنوں کا. فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، یعنی اتنی بڑی غلطی کی، مومنین کو جلایا، مرد عورت کو جلایا، اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی. سبحان اللہ، عجیب و غریب بات ہے. یعنی ان سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی اور انہوں نے پھر توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جھلسا دینے والے عذاب کا یہ مستحق ہیں. انہیں جلانے والا عذاب، جھلسانے والا عذاب انہیں دیا جائے گا. تو کن لوگوں کو جلانے والا عذاب اور جہنم کا عذاب دیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے جلایا تھا، جھلسایا تھا، تو ان کے ساتھ بھی وہی بدلہ ہوگا، ان کے ساتھ بھی وہی گیو اینڈ ٹیک. آپ نے کیا تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. جزاء وفاقا، جیسے ہم نے سورہ نبا میں پڑھا، بالکل ٹھیک بدلہ دیا جائے گا. جلایا ہے تو انہیں بھی جلایا جائے گا. اب یہاں پر اس آیت کے اندر تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مومنین کو جلایا اور ان جہنم کا عذاب ہوگا، لیکن اگر یہ توبہ کر لیتے تو اس سے بھی بچ جاتے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کو پڑھتے تو اپنی مجلس میں بدک کر اٹھتے اور کہتے لوگوں سے دیکھو کہ اس غفور کو دیکھو، اس رحمان کو دیکھو کہ ایسے ظالموں کی بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے جنہوں نے اس کے اولیاء کو جلایا. اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو اسے معنی معلوم ہوا کہ توبے کا دروازہ بہت بڑا ہے. بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، غلطی میں مبتلا ہو گئے، گناہ سرزد ہو گئے، اسم سرزد ہو گیا، کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، کوئی بات نہیں، توبہ کر لو. توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ پورے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، پورے گناہ دھو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت کے اندر توبہ کی اہمیت کو غیر معمولی طور پر اجاگر کیا گیا ہے. عزیز دوستو، توبہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالی توبہ ہمیشہ محبوب رکھتا ہے. توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اچھا، تو اس آیت کا در عزیز دوستو بات ہے. اس کے بعد دیکھیے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار ذلك الفوز الكبیر. اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان لوگوں کے لیے ایسے جنات ہیں جن کے نیچے نہریں دوڑ رہی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر. اور یہی حقیقی جیت ہے. جیت وہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے. ان لوگوں نے مومنین کو جلا کر یہ سمجھا کہ وہ جیت گئے ہیں. اسلام کے نام کو مٹانے کی کوشش کر کے یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے جیت لیا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، اصل جیت جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہی اصل جیت ہے. ذالک الفوز الکبیر. نہ کہ صرف معمولی جیت ہے، بہت بڑی جیت ہے. یہ فوز کبیر ہے، بہت بڑی جیت ہے ان کے لیے. ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بہت بڑی جیت. جیت مومنین کو جلانے میں نہیں، دشمنوں کو برباد کرنے میں نہیں، جیت ایمان لانے میں، نیک عمل کرنے میں ہے. یہی اصل جیت ہے، یہی اصل کامیابی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے اندر اس چیز پر زور دے رہا ہے. عزیز دوستو، تو عزیز دوستو یہ دو آیت، پہلی آیت میں جن لوگوں نے مومنین کو جلایا، توبہ نہیں کیا، ان کے لیے عذاب. جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت. یعنی معنی یہ کہ جو لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں. ہاں تم نے غلطی کی، ہاں تم ان لوگوں کے ساتھ تھے جنہوں نے مومنین کو جلایا، ہاں چاروں ناچار، دل نہ دل جو ہے آپ اس کے اندر رہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، راستہ کھلا ہے. کیسے کریں؟ ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور جنت حاصل کر لیں. سبحان اللہ. ان بطش ربک لشدید. بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، تیری رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. عزیز دوستو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے وہ جو دشمن تھے ان کا ذکر کیا، پھر مومنین کا ذکر کیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں اس بات پر آ رہا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایمان لا لیے، عمل کر لیے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ بھی جان رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی زبردست پکڑنے والا ہے. اللہ کی پکڑ
बड़ी मजबूत होती है। इन बतश रब्बिका, बतश कहते हैं पकड़ को, इन बतश रब्बिका लशदीद, बिलाशुबा तेरे रब की पकड़ इंतहाई मजबूत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में मौका देता है, गलती किए हैं तौबा करने के लिए लंबी मुद्दत देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत में ये चीज़ दाखिल नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को फौरन पकड़ लेता है, गलती करने वालों को फौरन सजा देता है। ये अल्लाह की सुन्नत में नहीं है, बल्कि सबको मौका मिलता है। जैसे मोमिनीन को मौका मिलता है कि वो नेकियां कमाएं, वैसे काफिरीन को भी मौका मिलता है कि वो तौबा कर लें। कभी कभार अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने के लिए लंबी मुद्दत दे देता है, कई 100 साल लोग जिंदा रह जाते हैं और तौबे की मोहलत उनकी ज़िंदगी में उन्हें मिलती रहती है, और वैसे वाक़ाए उनके आसपास पेश आते रहते हैं और तौबा करने के लिए रास्ते खुलते रहते हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद उसने अगर तौबा नहीं किया तो इसके लिए अल्लाह की पकड़ है, बड़ी मजबूत अल्लाह की पकड़ है। इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, इन्नहु बिलाशुबा अल्लाह वो है जो शुरू करता है और फिर लौटाता है। कौन सी चीज को शुरू करता है और कौन सी चीज को लौटाता है? क्या माना इसका? मुफस्सिरीन ने कहा कि दो चीजों का जिक्र इसमें जरूरी है। पहली चीज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को पैदा करता है और फिर उन्हें लौटाता है, एक माना। दूसरा माना ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजाब को शुरू करता है और फिर अजाब में लौटाता है। इन्नहु हुवा युबदिउ वल अज़ाब व युईदुहु, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में ही इनके लिए अजाब का सिलसिला शुरू कर देता है और क़यामत जब कायम होगी तो फिर इन्हें अजाब में डाला जाता है। वो एक माना इसके अंदर है, क्योंकि यही सियाक़ व सिबाक़ से मुनासबत रखती है, यानी अजाब के ताल्लुक से बातचीत चल रही है और अल्लाह की पकड़ की बात आई तो यहाँ पर अजाब को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंसान को जिंदा करके वापस करना, ये सियाक़ व सिबाक़ से इसकी कोई मुनासबत नहीं। सियाक़ व सिबाक़ से हम देखते हैं तो ये बात मालूम होती है कि यहाँ से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजाब को शुरू करके फिर अजाब में वो लौटा सकता है। दुनिया में इनके लिए अजाब का सिलसिला शुरू हो सकता है और आखिरत में दोबारा इन्हें अजाब में डाला जा सकता है। माना ये कि दुनिया में भी अजाब मुमकिन है, अल्लाह की पकड़ ये दुनिया में भी है, हमेशा आखिरत में नहीं है। हमेशा दुनिया में मोमिनीन को सजाएं मिलेगी और आखिरत में उन्हें जीत मिलेगी, ये खुशखबरी यहाँ तक मामला नहीं है। काफिरीन को दुनिया में बर्बादी हो सकती है और मोमिनीन को दुनिया में भी जीत हो सकती है। ये जीत और हार ये दोनों दुनिया में भी हो सकते हैं और आखिरत में भी हो सकते हैं। अल्लाह चाहे तो मोमिनीन को दुनिया में भी जीत दे सकता है, दुनिया में भी अमन व अमान के साथ रख सकता है और आखिरत में भी उनके लिए अमन व अमान हो सकते हैं। और उसी तरीके से काफिरीन के लिए भी ये नहीं कि वो जुल्म पर जुल्म करते जाएं, जुल्म पर जुल्म करते जाएं और उसके बाद उन्हें दुनिया में ऐश व आराम है और उसके बाद आखिरत में पकड़ा जाएगा, नहीं, दुनिया में भी बर्बादी है। ये जो फिरऔन था इसे लंबी मोहलत दी गई, लेकिन मुख्तलिफ सजाओं पर पड़ाओ, मुख्तलिफ सजाएं दी गई उसे, कैसी कैसी परेशानियों में था वो, अजाबें मुसलसल दुनिया में भी आई उसे और आखिरत में तो अजाब है ही उसके लिए। तो ये जो दुनिया में भी अजाब होने का इम्कान, उसके तरफ इशारा है दोस्तों। इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद, और वो बहुत बड़ा गुनाहों को माफ करने वाला और बहुत ज्यादा चाहने वाला है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला और बहुत ज्यादा चाहने वाला है, यानी बहुत ज्यादा माफ करने वाला। गफरा यगफिरु कहते हैं अजीज दोस्तों, माफ करना, बुराइयों में पर्दा डालना, ढांकना, बुराइयों को ढांकना। अफू का माना आता है पोंछना, यानी माफ करने के लिए कुरान के अंदर बहुत सारे अल्फाज हैं और अल्लाह के नामों में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे जो है अफू हो गया, गफूर हो गया, ये सब है ना माफी के माने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ करता है। गफरा यगफिरु का माना ढांकना, बुराइयों को ढांकना। अफा याफू का माना पोंछना, बिल्कुल खत्म कर देना, साफ शफाफ कर देना, ये माना आता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वह हुवल गफूर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मगफिरत करना पसंद करता है, गुनाहों को ढांकना पसंद करता है और साथ साथ क्या है, वो वदूद भी है। यानी यहाँ पर बात उन लोगों की चल रही है जो गलती करके तौबा करके नेक बनते हैं और उन्हें कहा गया कि देखो गलती कर गए हो तो तौबा कर लो, क्योंकि अल्लाह की पकड़ जबरदस्त है। तो उन्हें तौबा की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला खींच कर ला रहा है। तो बीच में इस आयत को अल्लाह ने रखी है ताकि ये बात मालूम हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने वालों को पसंद करता है। तौबा करना सिर्फ नहीं, तौबा करने वालों को पसंद करता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी देखिए अल वदूद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अल वद्द यवद्दु कहते हैं अजीज दोस्तों मोहब्बत करने को। वदूद का माना ये कि मोहब्बत करता भी है और वो लोगों के दरमियान महबूब भी है, ये दोनों माने आते हैं। वो लोगों के दरमियान महबूब है, मोमिनीन उसे पसंद करते हैं, ये भी माना है, और ये मोमिनीन को पसंद करता है, ये भी माना है। तो वदूद के दोनों तरफ के माने
سبحان اللہ. اور یہ فعول کا صیغہ ہے, اور فعول کا صیغہ اسم الفاعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم المفعول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے استعمالات دونوں ایک ہیں. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے ودود کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو اپنے پاس محبت والے بنا کر رکھتا ہے. مومنین اس کے نزدیک محبوب ترین ہے, اور یہ مومنین کے پاس محبوب ترین ہے. یہ معنی ہے عزیز دوستو. تو یہ اس لیے بتایا گیا, اہل علم نے کہا کہ یہاں پر ودود کا ذکر اس وجہ سے آیا ہے کہ جو لوگ توبہ کر کر واپس آتے ہیں, نہ کہ صرف اللہ انہیں معاف کرے گا, سبحان اللہ, اللہ کی رحمت دیکھیں, نہ کہ صرف اللہ انہیں معاف کرے گا بلکہ اللہ انہیں محبت بھی کرے گا. اللہ اکبر. توبہ کر چکے ہیں تو اللہ کی مغفرت تو ہے, ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی ہے انہیں, اللہ انہیں چاہے گا بھی. یعنی ایسا ممکن ہے دنیا میں کہ آپ نے کسی کو معاف کر دیا لیکن چاہتے نہیں ہیں, آپ نے کسی پر صدقہ کر دیا, آپ نے کسی پر رحم کر دیا, ممکن ہے نہ چاہتے ہوئے فلاں شخص کو آپ نہیں چاہتے, آپ کا دل انہیں پسند نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے معاف کر دیا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ اسے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ کا معاملہ بالکل الٹا ہے. اللہ معاف کرتا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں چاہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ انہیں محبت کرتا ہے, اللہ انہیں چاہتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے عزیز دوستو. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کی طرف اشارہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو توبہ کا جو باب ہے وہ کس حد تک کشاد ہے, حد تک اسے اللہ نے کھول دیا ہے. تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے. تو سبحان اللہ, اس صورت کے اندر توبہ کی طرف کھینچا گیا ہے ظالمین کو. ظلم کا ذکر ہوا, بڑے ظلم کا ذکر ہوا, جلانے کا ذکر ہوا, پھر انہیں توبے کی طرف اللہ نے انہیں آج دکھایا, کہا کہ چلو اب توبہ کر لو, توبہ کر لو گے تو ممکن ہے, توبہ کر لو گے تو ممکن ہے, ہم چاہیں گے ہم تمہیں معاف کریں گے. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر توبے کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطے پر ہم اس سورت کو اس حلقے میں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ جو حصہ ہے یہ آئندہ حلقے کے لیے رکھتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی سے نوازے اور قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. ہمیشہ قرآن کو پڑھنا, رات و دن قرآن کی تلاوت کرنا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ ہمارا مشغلہ بنا دے. اور اس مبارک گھڑی میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور تمام قسم کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو اور مختلف دقتوں کو ہم سے دور رکھیں اور ہمیں جنت میں بلند مرتبہ نصیب کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.